دوستو آج قاریانی بہت ہی اہم ٹاپک پر بیان کرنے والے ہیں۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی عمدہ بیان ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کی ضروریات کو پورا فرمایا۔ انسان کی ضرورت اور حاجت دو قسم کی ہیں، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک اس میں جان ہے، بدن ہے، اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھ ناک کان ہے، اور دوسری اس سے زیادہ قیمتی، دوسری ایک چیز اس بدن سے زیادہ قیمتی، وہ اس میں روح ہے جس کی اصل قیمت پڑتی ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب روح نکل جاتی ہے اپنے پیارے کو ہم اٹھا کر گڑھے میں پھینک آتے ہیں۔ آنکھ موجود ہے، شکل ہے، صورت ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، بدن ہے، سب کچھ ہے، ڈھانچہ آدمی کا سامنا ہے، لیکن گھر والے روتے ہیں کہ ختم ہو گیا۔ ارے بھی کیسے ختم ہو گیا کہ جی روح نکل گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قیمتی شے روح ہے۔ روح کے بغیر بدن بیکار، جسم بیکار، اعضاء بیکار، شکل صورت بیکار۔ بیکار سمجھتے ہیں جبھی تو گھر والے پھینک کے آتے ہیں، ورنہ بیگم کو قبر کے گڑھے میں کون پھینکے؟ لختے جگر کو کون پھینکے؟ پیاری والدہ کے اوپر مٹی کون ڈالے؟ وہ محبوبہ اور وہ بیگم جس کے چہرے پہ کبھی گرد کا داغ دیکھنا گوارا نہیں کیا، دھڑا دھڑ مٹی کون ڈالے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آدمی کی ضرورت بھی انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس میں بدن ہے، اعضاء ہیں، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ جب روح ہوتی ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے۔ یہ کسی کا ابا ہوتا ہے، کسی کی اماں ہوتی ہے، کسی کی بیگم ہوتی ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا نوکر کے ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے۔ جب روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو ضرورت بھی دو قسم کی ہیں، ایک بدن کی ضرورت ہے اور ایک روح کی ضرورت ہے۔ بدن کی ضرورت ہے روٹی، کھانا نہ ملے تو آدمی تنگ ہو جاتا ہے، بھوک لگتی ہے پیٹ میں، پانی نہ ملے تو پیاس لگتی ہے، ٹھنڈ نہ ملے تو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈی میں اگر گرمی میسر نہ آئے تو ٹھنڈی ستاتی ہے۔ یہ آدمی کے بدن کی ضرورت ہے۔ پانی ہے، سورج ہے، ہوا ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، تخت شہنشاہی ہے، سلطنت ہے، یہ ساری کی ساری آدمی کی بدن کی، جسم کی ضرورت ہے۔ جب بدن کی اتنی ساری ضرورتیں ہیں اور حاجات ہیں تو روح کی جو اصل چیز ہے، جو قیمتی شے ہے، ایک اور طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ ہماری عربی زبان میں ظرف کہتے ہیں برتن کو،
تھا کو، اور مظروف کہتے ہیں اس چیز کو جو اندر ڈالی جائے. جیسے شیشی ظرف ہے، اندر کا تیل مظروف ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیمت باہر کی نہیں لگتی، اندر کی چیز کی قیمت لگتی ہے. بوتل ہے، خالی بوتل کی قیمت 8 آنے، اس میں شربت بنا کر بھر دو تو قیمت 20 روپے، اس میں تیل بھر دو تو 15 روپے، اور اگر اسی شیشی میں کوئی اعلیٰ درجے کی کیمیائی دوا بھر دو تو ہزاروں روپے، اور اگر کستوری بھر دو تو لاکھوں کروڑوں روپے. قیمت بڑھی گھٹی اندر والی چیز کے حساب سے. اگر سرسوں کا تیل اندر ہے تو معمولی قیمت، اگر پانی میٹھا شربت اگر اندر ہے تو معمولی قیمت، اور اگر اس بوتل میں عطر ہے، خوشبو ہے، زعفران کا عطر ہے، گلاب کا ہے، حنا ہے، چمیلی ہے، گلاب ہے، رات کی رانی ہے، اور کستوری ہے، عنبر ہے، تو اس بوتل کی قیمت لاکھوں کے حساب سے جا بنتی ہے. تو گویا قیمت اندر کی چیز کی لگتی ہے، باہر کی نہیں. یہ پھل فروٹ لے لیں آپ، اندر کی چیز کھا کر اگر کیلے کا چھلکا کوئی کسی کو بیچے، کوئی خریدتا ہے؟ اندر کے گودے کی قیمت ہے، مالٹے کی اندر کی چیز کی قیمت ہے، آم کی اندر کی چیز کی قیمت ہے. تو آدمی کے اندر جو روح ہے، اصل قیمت اس کی ہے. ہر شخص ابا کہہ کر بلاتا ہے جب تک روح ہو، امی کہہ کر بلاتا ہے، بیگم صاحبہ سمجھ کر پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، بیٹی سمجھ کر دیکھتا ہے، بیٹا سمجھ کر پیار کرتا ہے. روح نکل گئی، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بدن کی بھی ضرورتیں ہیں، اعضاء کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے. روح بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح مر جاتا ہے، روح ذلیل ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا لا یزنی زان وہو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، او کمینے تجھے شرم نہ آئی، مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے. لا یسرق سارق وہو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آدمی چوری کرتا ہے، ایمان دور چلا جاتا ہے، اور جب آدمی ذلیل کھانے کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے. روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر، روح کی ضرورت ہے نماز، روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا. چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے، پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے. جس زمانے کے لوگوں، عوام اور حکام، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے، سارے معاملات میں پھر فطور ہے. اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر. فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، محلے میں، بازار میں فساد ہے، فتنہ ہے. فرمایا بما کسبت ایدی الناس. اللہ پاک نے اعلان کر دیا، پہلے بتا دیا، یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنے بھی فساد ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے. بما کسبت ایدی الناس. اللہ پاک کہتا او لوگو میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں، او لوگو میں رحیم ہوں، ظالم نہیں، میں کریم ہوں، متشدد نہیں. میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تیرے سارے عیب چھپائے. اللہ پاک فرماتے ہیں او ذرا غور کرو، ذرا سوچو، تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی، بیوی کی حرکتیں کبھی خامند کو نہ بتائی، بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ پن میں نے اولاد سے چھپا لیا.
فرمایا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے، تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زماں میں، تری میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں فساد مچ گیا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا، کیوں شر پڑ گیا، کیوں جھگڑا پڑ گیا، کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئی۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، او لوگو میں ظالم نہیں، تیری کرتوت ہے، تیری بدعمالی ہے، تیری نیت کی خرابی۔ الہی آخرت میں سزا دینا تھا، یہاں کیسی سزا آ گئی؟ فرمایا لیذیقہم، ہائے ہائے، فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرما جائے، شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے، شاید تجھے غیرت آ جائے، دن کو یاد آ جائے، شام کو یاد آ جائے۔ اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے، جب بھی ڈر آئے، جب بھی میرے قہر سے تو ڈرے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پا کر دینا میرا کام ہے۔ تو میرے دروازے پہ آنے والا تو بن۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس وقت تیرا دل کرے کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بھاڑے لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کا ترلا کرنے کی حاجت نہیں، کوٹھڑی میں پڑے پڑے، گھر میں بیٹھے بیٹھے جب تیرے دل میں میری یاد آئے، زبان تیری ہو، یاد میری ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پکار کے دیکھ۔ کسی سے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑو گے، صلح کرنے جاؤ گے، پہلے میرا مارے گا تو وہی ہے جس نے یوں بکواس کی تھی، جس نے میری ساتھ یوں کیا تھا۔ فرمایا میرے بندے اگر آتے ہوئے کو تجھے میں دھکا دے دوں، تجھے سینے سے کون لگائے گا؟ تجھے ماں دفع کر سکتی ہے، باپ تجھے جائیداد سے عق کر سکتا ہے، بیوی روٹ کے بیٹھ سکتی ہے، اولاد تیری باغی ہو سکتی ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، میں دھکا کیسے دوں؟ ساری دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں کیسے چھوڑوں؟ تیری اماں سوئی رہتی تھی، ابا سویا ہوتا تھا، دادی سوئی تھی، نانی سوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بلایا کرتا تھا، میں تجھے پرے کروں کیسے؟ ساری عمر کفر کرتا جا، جس وقت تیرا دل کرے آ جا، آنا تیرا کام ہے، کریمی کے دریا میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں توجہ، قرآن کریم میں 8ویں سپارے میں سورت آراف ہے، دوسرا رکوع ہے، ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لکھے پڑے ہیں، اور خدا کے بندو ساری دنیا کو ہر وقت دیکھتے ہو، کبھی خدا کا قرآن بھی دیکھا کرو۔ سورت آراف کے دوسرے رکوع میں شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے تو نے پھٹکارا ہی ہے، پر میں بھی من بین ایدیہم ومن خلفہم، قرآن کے لفظ ہیں۔ شیطان کہتا من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وعن شمالہم وعن یمینہم، چاروں طرف سے آؤں گا، پھسلاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، مالک تیری ذات کی قسم، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، ناشکرے بنا کے چھوڑوں گا، تباہ کر کے چھوڑوں گا، چاروں طرف سے زور لگاؤں گا پورے کا پورا۔ اسی سپارے میں، اسی رکوع میں، اگلی آیت میں اللہ پاک نے قسم کھائی، مقابلے میں اللہ پاک نے قسم کھائی، تو زور لگا، ساری عمر گناہ کرے گا، ساری عمر بدکاری کرے گا، مجھے بھی اپنی کبریائی کی قسم، ایک دن بھی ماتھا جھکا دیا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک دن بھی میرے دروازے پہ آ گیا نا پکا ہو کر،
میں نے کون سا جنت میں اپنا خاندان آباد کرنا ہے؟ میں نے کون سی جنت اپنے ووٹ دینے والوں کے حوالے کرنی ہے؟ اور بنائی تو تیرے لیے ہے نا، بنائی تیرے لیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج نیتوں میں فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تجھے بیماریوں کے جھٹکے، یہ مقدموں کے جھٹکے، یہ بندوں کے دیے ہوئے جھٹکے میں تجھے اس لیے لگاتا ہوں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے یہ جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تو جھٹکے کھا کر پھر میری طرف آ جائے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیتوں کی تصحیح کی سخت ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں، نیت صحیح نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نیت صحیح نہیں، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی۔ تفسیر کبیر ہے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، بہت بڑے سید عالم ہیں اپنے زمانے کے، بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں۔ تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے، سورۃ فاتحہ کی جو تفسیر ہے، وہ مالک یوم الدین کا جو لفظ ہے سورۃ فاتحہ میں، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے نیتوں کا اثر کہاں تک گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نوشیرواں بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا اور جنگل بیابان تھے، گھنونے جنگل تھے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ موٹریں نہیں تھی، وائرلیس نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے، یہ نظام اس وقت کہاں تھا، سادہ نظام تھا۔ بادشاہ اپنے سارے وزیروں سے، سارے اہلکاروں سے ہی پھٹ گیا۔ گرمی کا دن ہے، ساون بھادو کا موسم ہے، سخت پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا، ایک باغ میں جا نکلا، اور باغ بھی اناروں کا ہے، باغ بھی اناروں کا ہے۔ اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ نوجوان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بھٹک گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پلا جو تیرے باغ میں ہو۔ اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانہ توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برتن میں۔ ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، اور پھر جو اس نے پیا نا، اتنا میٹھا، اتنا خوش ذائقہ، اتنا ٹھنڈا، بادشاہ کہنے لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا، ایسے انار تو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے، یہ تو کوئی نرالا ہی اسپیشل ہے باغ۔ کمال ہے بھائی، ہم بادشاہ ہو کر کے سکھے پکے کھاتے ہیں، یہ جاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں۔ میں تو بادشاہ ہوں، ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا، یہ باغ ہم اسے چھین لیں گے، قبضے میں لے لیں گے، اور جاتی ہو کر ایسے انار کھائے۔ اللہ غنی بیٹھا رہا، کچھ دیر آرام کیا، سست آیا، اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھائی میں چلتا ہوں، ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے۔ اس نے کہا بہت اچھا جی۔ اس نے ایک انار کا دانہ اسی پیڑ سے توڑا اور جب نچوڑا تو پہلے انار کی بنسبت 8واں حصہ رس نکلا، 8واں حصہ رس نکلا، اور جب بادشاہ کو دیا تو ذائقہ بھی خراب، لذت بھی خراب، رنگ بھی بگڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ رے دوسرا گلاس مانگ لیا اس وجہ سے ہی، کہیں غلط پیڑ کا لا کے دے دیا، وہ جو پہلا گلاس دیا تھا وہ کہ تم نے اسپیشل درخت رکھا ہوا ہے، اسپیشل پیڑ رکھا ہوا ہے، یا اور کہیں سوکھے انار کا لا کے دے دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا مسافر جی اللہ پاک کی قسم ہے، درخت تو کیا میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی، میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی، جہاں سے پہلا انار لایا تھا بالکل اس کی ساتھ کا لایا ہوں، شاخ وہی، پیڑ وہی، باغ وہی، میرا ہاتھ وہی، گلاس وہی، برتن وہی۔
بادشاہ پھر بادشاہ ہوا کرتے ہیں نا. کہنے لگا پھر کچھ بھی نہیں بدلا، پیڑ وہی ہے، درخت وہی ہے، شاخ وہی ہے، ٹہنی وہی ہے، گلاس وہی ہے، تیرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے. ارے ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگت بھی، مزہ بھی اور رس کا کافی ہونا بھی، ساری چیزیں کیوں برباد ہو گئی؟ یہ ساری چیزوں کا کیوں بیڑا غرق ہو گیا؟ اس باپ کے مالک کا نوجوان معصوم بچہ کہتا ہے مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں فرق آ گیا. کہا بادشاہ کہاں رہتا ہے تمہارا؟ کہ فلانے شہر میں. نے کہا وہاں بیٹھے دل میں فرق آیا؟ کہ ہاں. کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ اب میں اگلی بات بتاؤں نا، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھو اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، خدا کی قسم تمہارے جگر پھٹ جائے. نوجوان کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا مدار نیت پہ ہے. میں نے اس لیے کہا ہے کہ پھل میں، باغ میں، درختوں میں خرابی تب آتی ہے جب بادشاہ کی نیت خراب ہو جاتی ہے. اس نے پوچھا تو جانتا ہے بادشاہ کو؟ کہ نہیں، میں تو کبھی شہر گیا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا بادشاہ کیسا ہے. بہرحال میں نے یہ بات پیغمبر کی حدیث سے اخذ کی ہے کہ یہ جو انار کا رنگ بگڑا، ذائقہ بگڑا، خوشبو بگڑی، ذائقہ بگڑا، اس کی کثرت بگڑ گئی اور ساری بربادی پھر گئی، بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا. نوشیروان نے اب بھی نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. کیوں بتاتا؟ وہ لڑکا تو چلا گیا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور رویا اللہ کی حضور میں. الہی ابھی تو میں نے ارادہ کیا تھا چھیننے کا، ابھی تو میں نے غصب کرنے کا ارادہ کیا تھا، میری نیت کی خرابی باغ میں پہنچی، میری نیت کی خرابی باغ کے تنے تنے میں پہنچی، شاخ شاخ میں پہنچی، ٹہنی ٹہنی میں پہنچی. انار کے دان اتنا شدید دھواں رکھتا ہے کہ باغ کا رس بھی جل گیا، خوشبو بھی جل گئی، لذت بھی جل گئی. او مالک جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی؟ ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے صرف، اور جب یہ ظلم ڈھا دوں گا، جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا، پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا. توبہ کی، استغفار کی، رویا ہے اللہ کے حضور میں. ہاں ہاں بادشاہ رو لیا کرتے ہیں، تم مزدور کبھی نہ روئیو. ریڑی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا. اور تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگے والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو دیہڑی مزدوری کردا، رات ٹیلی ویژن دیکھنا، مینوں کتنے فرصت ہے. کدے اسرائیل نو بھی اتنا کہہ کے دیکھنا، جدو اسرائیل آوے نہ کہہ دینا جی میں ریڑھی والا ہے، اور 2 رگڑے فالتو لگا لے گا. تجربے میں یہ بات آئی، بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں، مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ہی نہیں. اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ دیکھو جی غریب کو تو اللہ سائیں بھی صاف نہیں پٹن دے گا. بڑے بڑے امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا جی، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، کئی کھانے برات کو، شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں پرسکون کھڑے ہو کے. اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں. اور ایک تم دیہاتی ہو، کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی، وہ بھی چھولوں والے، اور کنجریوں کے گانے چلیں گے 3 دن کنجریوں کے گانے. یہ مزدور، یہ پتھیرے، یہ چاروں طرف کی محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو. گھر میں آتا نہیں، بیوی بیمار پڑی ہے، بچے کو سانس نہیں آتا، ٹیپ چل رہی ہے، کنجری کا گانا سن رہا ہے. ان گانوں سے پیٹ بھر لو، پھر شرم نہیں آتی. غیرت کا جنازہ اٹھ گیا، بادشاہ لوگ روتے ہیں اور غریب پڑے پڑے بھاگتا ہے. میں تو سارے ملک میں پھرتا ہوں نا، اب بلکہ کوٹھیوں میں مصلے ہیں، کوٹھیوں والے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مزدور غریب جو ہے وہ پرے پرے چلا گیا. جب خدا کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو روے گا کیا؟ پھر کیسا رونا؟ بادشاہ نوشیروان دل بادشاہ رویا،
اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی، استغفار کی، الہی میں آئندہ ایسا عزم بھی نہ کروں گا، ارادہ بھی نہ کروں گا، نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں، مجھے معافی عطا فرما۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، او لوگو انصاف کرو، عدل کرو، ظلم نہ کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ اب تم سارے سوچ رہے ہوگے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ۔ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے۔ بس میں بیٹھے ہیں آپ، 3 آدمیوں کی سیٹ پہ جگہ ہے، آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا، اب تیسرا بےچارا لٹکن کلاس میں ہے۔ 1 گھنٹہ تیری ساتھ اس نے سفر کیا، تو نے اسی میں اس کا حق مار لیا اور تجھے پتہ بھی نہ چلا، تیرے اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا، مجھے علم بھی نہ ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا، جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا، اور یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اس نے اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض کی الہی ساری دنیا سے مخفی ہوگا، ساری دنیا سے اوجھل ہوگا، تیرے سے تو اوجھل پردہ نہیں، میں قاتل تو نہیں، مجھے پھانسی لگوانا تیری مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسے خواب آیا اور پوچھا کسی نے کہ تو ایک دن پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، کھو کی جو نالی چل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، کھیت میں لگ رہا تھا، تو نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا، تو نے ہاتھ سے یوں پیر پہ پیچھے کو کر دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، پھر تو نے اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، حتیٰ کہ ڈوب گیا، تو نے کنارے پہ نہ آنے دیا، اور وہ میری مخلوق نہ تھی؟ ہے تو قاتل پر مثل دوسری ہے، ریکارڈ دوسرا ہے۔ تو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا، کس گناہ میں مارا، کس جرم میں تو نے دھکے دے کر اسے، جب تک وہ ڈوب نہیں گیا تو نے اس کی جان نہ چھوڑی۔ تم جو کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے جی پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پھنس گیا، کیڑے اللہ تو جنید بغدادی گناہ کرتا ہی نہیں، سارا دن لوگوں کی بہو بیٹیاں تارنی، حرام نگاہ ہے تیری، حرام کان ہے تیرے، حرام زبان ہے تیری، حرام ہاتھ پاؤں ہے تیرے، اور پھر اطمینان کی امید رکھتا ہے۔ نوشیرواں بادشاہ عادل نے اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی، استغفار کی، رویا۔ اپنے گناہوں پہ اللہ کے حضور میں رونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مزے کو تو کیا جانے، تجھے کیا پتا اس لذت کا کہ یہ مٹھاس کتنا اونچا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، جہنم کا ذکر جو آیا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا، بہ کر نیچے پرنالے سے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو نیچے سے گزرا اس کی پگڑی پہ آنسو پڑے، اس نے آواز لگایا ارے کون ہے، میرے کپڑے پلیت کر دیے۔ خواجہ حسن روتا ہوا کہنے لگا واقعی پلیت ہو گئے ہوں گے، میں حسن بصری کے آنکھوں کا پانی ہے۔ اور تو کیوں رویا؟ کہتا اللہ کے قہر سے ڈر کے رویا۔ وہ بھی قدردان تھا، پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے۔ انہوں نے کہا ابا کیوں؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا، نہ ایسا رونا آئے، حسن بصری کے آنسو اس پہ ٹپک گئے، میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا حسن بصری کی آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ رویا، اور پھر شام ہوئی، کہنے لگا لو بھی لڑکے اللہ تیری عمر میں برکت دے، چلا ہوں مسافر ہوں، دور میں نے جانا ہے، ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پلا دے۔ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے انار توڑا اور وہی برتن صبح والا، اس میں انار کے دانے نچوڑے تو دوسرے انار سے زیادہ تو نکلنا ہی تھا، اس پہلے انار سے بھی دگنا رس، خوش ذائقہ، مٹھاس اعلیٰ درجے کا۔ بادشاہ کہنے لگا رے بھائی بتا دے یہ کوئی پیڑ تم نے اسپیشل رکھا ہوا ہے الگ؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے تو درخت اور پیڑ تو کیا بدلتا، میں نے تو اب تک ٹہنی بھی نہیں بدلی،
تینوں انار وہیں سے توڑے۔ انہوں نے کہا پھر نوجوان یہ کیا رد و بدل ہے؟ نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ بڑا پشیمان ہوا، الہی ارادے یوں جاتے ہیں، ارادے وہاں تک پہنچتے ہیں، پتوں تک، دل کے وسواس وہاں درختوں کے تنوں میں پہنچتے ہیں، پھلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کریم نے فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھوں کے اشاروں کو بھی میں جانتا ہوں، تیرے دلوں کے ارادوں کو میں جانتا ہوں، انہی سے اثرات سارے مرتب ہوں گے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، یوں فرماتے ہیں ستم کش گر آہی، ستم کش گر آہی بر آرد زدل زند سوز او شولا در آب و گل، کہتا او لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو، مظلوم کے دل کی آہ دھواں اگر سمندر میں ڈال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ کسی کو ستایا نہ کر، کہتا مکن مردم آزاری اے تم درائی کہ نا گہرا صد بر تو قہر خدائی، ڈر اس کے قہر سے، ڈر اس کے غضب سے، ڈر اس کی بندہ نوازی سے، وہ تیری رگوں کو مروڑ کے رکھ دے گا۔ خدا کی قسم جیسے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی ایسا قادر ہے، شام کو سوئے تخت و تاج کا مالک صبح اٹھ کر تختے پھانسی پہ۔ عجب ہے مالک کی ذات، ہم لوگوں نے پہچان کرنی چھوڑ دی۔ مولوی نے تجھے قرآن سنانا چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چھوڑ دی، تیرا ذہن جگڑالو بن گیا، تیرا دماغ پارٹی بازی کا بن گیا۔ جب تک مولوی کسی کو دو چار گالی نہ دے تجھے تسلی نہیں ہوتی، تیرا جمعہ نہیں ہوتا، تیرا پیٹ نہیں بھرتا، اور خدا کی قسم یہ ساری چیزیں تجھے قبر میں بڑی مہنگی پڑے گی۔ سادی کہتا مکن بر ضعیفان بیچارہ ظہور، مکن پر ضعیفان بیچارہ زہر بھی اندیش آخر زتنگی یہ گہور۔ سادی کہتا ہے قبر کا اندھیرا بھی کبھی یاد کر لیا کر، قبر کی تنہائی کو کبھی یاد کیا کر، قبر کی خلوت کو کبھی یاد کیا کر۔ نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی، نہ بیگم نہ اماں، نہ پارٹی نہ خاندان، کوئی نہیں ہوگا، تو اکیلا ہوگا، اکیلا۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم تمام معاملات پر سوچتے ہیں لیکن اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی یہ سوچتے ہیں آج کیا ہیرا پھیری کروں، آج کیا میں طریقہ واردات اختیار کروں، آج کس کا نمبر لگاؤں، کون سے طریقے سے ٹھگی ماروں۔ جب صبح اٹھتے ہی نیت یہ ہے، پھر برکت کہاں، پھر رحمت کہاں، پھر سکون کہاں، پھر ایمان کہاں، پھر قرآن کہاں۔ کم سے کم نیتوں میں تو خیر رکھو۔ سکون اتنی بڑی دولت ہے جو آج بادشاہوں کو میسر نہیں، تخت و تاج کے مالکوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ خامخواہ کی ہم لوگوں نے پریشانیاں خرید رکھی ہیں۔ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا ہے، ہم کوٹھیوں کے پیچھے لگ گئے۔ ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے، اللہ میاں سے ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے، ہر آدمی بنگلے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ کمال ہو گیا، جائز ناجائز پرواہ ہی نہیں۔ سنو میری بات، جن کو کوٹھی دے کے جاؤ گے نا، بہت ممکن ہے کہ تیری قبر پہ کچھ ساری زندگی میں تھوکنے بھی نہ آئے۔ جن کو بنگلہ دے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے تیری قبر کی طرف کبھی منہ کر کے اللہ کا نام بھی نہیں لینا۔ اس لیے میں لالچ کے طور پر نہیں بلکہ عام جرنل بات کہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں، اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو، علماء سے تعلق اپنا رکھا کرو۔ خدا کی قسم اگر اس کی زندگی میں یہ تیری خبر آ گئی کہ فلانا خدمت گزار فوت ہو گیا، تو یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں یہ اولاد کو نہیں روتے، یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں، یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں، اور ساری زندگی روتے دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں دیکھ تجھے تو لوٹا پکڑانے کی بھی تمیز نہیں، میرا فلانا خلیفہ تھا، فلانا مرید تھا، وہ یوں خدمت کیا کرتا تھا۔ اور ویسے بھی تبلیغی جماعت والے ساتھی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے۔ جب خدا مل گیا تو جنت اللہ میاں کہاں لے کے جائے گا ہم سے۔ تو اسی لیے کل بھی کچھ لوگ اور پرسوں ترسوں سے سارے ملک سے مہینہ بھر ہو گیا پوری دنیا سے لوگ رائے بنا رہے ہیں
اور مرکز میں قیام کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نہ کسی کی کوئی سیاسی غرض ہے، نہ دنیاوی غرض ہے، نہ کسی کو جتانا مقصود ہے، نہ کسی کو ہرانا مطلوب ہے، نہ کسی کو پچھاڑنا مقصود ہے، نہ کسی کی ذلت مقصود ہے. ہر آدمی کی یہ ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. تو ہمارے یہاں کے طالب علم بھی، استاد بھی، اکثر ساتھی بھی، بچے بھی رات چلے گئے. آپ سب لوگ جتنا بھی کسی کو وقت مل سکتا ہے اس اجتماع میں شامل ہو جاؤ. حج کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ اجتماع ہے. اتنا رش، اتنی مخلوق خدا کی قسم، اللہ جانے کتنے ابدال آتے ہیں، اللہ جانے کتنے غوث آتے ہیں، اور کتنے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں. اگر تیری بیماری کا علاج نہیں تو میں تجھے دعوت دوں گا کہ وہاں دعا میں شامل ہو جا. اگر تجھے مقدمے میں راستہ نہیں ملتا میں تجھے دعوت دوں گا جہاں 30-20 لاکھ آدمی آمین رو کے کہے گا، تو آمین ان کے ساتھ اپنی ملا کے تو دیکھ. اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا. نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر. حدیث پاک میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے، ہے تیرا. ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے. اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا. تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے،
ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو بے غیرتی، تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وہو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے، اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی، تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا؟ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا؟
انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، فرمایا یہ پڑا ہے تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی آیت کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں
سیدھا ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما. یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، او کمینے اب تو بعد آ جا. قبر کا گڑا تیرے سامنے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے. تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی. مگر یہ باز نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کے امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے. اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا کر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے. تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں، رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا. جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو. تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں. تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیڑی کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے. ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں. اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی. قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا
اتخذوا یا ربی القوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے؟ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کرے۔ صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام تمام چیزیں۔